حسین یا 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 حسین. آدم کے انکار کو خدا نے اپنا انکار سمجھا ہے. آدم کے ہمیں صاحب اس بات سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے کون سن رہا ہے، کون روک رہا ہے، کون اعتراض کر رہا ہے، کون الزامات لگا رہا ہے، کون گالی دے رہا ہے، کون تہمت لگا رہا ہے. ہزاروں تہمتیں بھی صحیح، لیکن علی کے عشق میں وہ ساری قبول ہے. لیکن برملا لوگوں کے سامنے اللہ کی کائنات بڑی وسیع ہے، خدا کی زمین بڑی وسیع ہے. کہیں سے ایک جگہ تنگ کر دی جائے گی تو دوسری جگہ چلے جائیں گے، دوسری جگہ تنگ کر دی جائے گی تو کسی. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مولا امیر المومنین کی بادشاہی ہے. ہم علی کی سلطنت میں جہاں بھی جائیں گے دنیا سے ایک سوال ضرور کریں گے، ہمیں بتاؤ کہ علی کی ولایت کے بغیر وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. میں آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کے انکار کرنے والے کو کس لیے معاف نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ حجت کا منکر ہے، اور خدا ہمیشہ اپنا پیغام حجت کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. خدا نے سینکڑوں دلائل میں دے سکتا ہوں کہ اس نے اپنے منکر کے لیے توبہ کی گنجائش بھی رکھی ہے، معافی کی گنجائش بھی رکھی ہے. میں خدا کے ایسے ایسے آپ کو انکار کرنے والے دکھاتا ہوں جن کو خدا نے آخری وقت میں معاف کر دیا، صرف اس وجہ سے وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم کرتا ہے. لیکن وہ جبار ہوتا ہے تو اپنی حجت کے انکار کی وجہ سے، وہ اپنا قہار ہوتا ہے تو اپنی حجت کے انکار کی وجہ سے. حضرت نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا جب تک حضرت نوح کے گھر میں رہ کے خدا کی ربوبیت کا انکار کرتے رہے خدا نے عذاب نہیں بھیجا. لیکن جب وہ نوح کو چھوڑ کے گئے تو خدا نے فوراً عذاب کیوں بھیج دیا؟ خدا نے اس لیے عذاب بھیج دیا کہ جب تک تیرے گھر میں رہ کے میرا انکار کرتے رہے میں تب تک معاف کر سکتا تھا، درگزر کر سکتا تھا، لیکن جب یہ تجھے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو اب میں انہیں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اب انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی حجت کا انکار کر دیا. تو جب حضرت نوح کا اپنا بیٹا حضرت نوح کی ولایت کا انکار کر دے تو خدا اس کے بیٹے کو سزا دے دیتا ہے. تو اگر آج کوئی بندہ کہے کہ میں سید ہوں لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانتا، تو جیسے خدا نوح کے بیٹے کو شجرے سے نکال دیتا ہے ویسے اللہ اس سید کو بھی علی کے شجرے سے نکال دیتا ہے. فرعون اللہ کا دشمن ہے، سب سے کھلم کھلا دشمن ہے، انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. کیوں علی کہہ رہے میری میں نے میں سے کہا ہو جا تو میں. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. کہاں سے بات لے کے آیا تھا پلٹا تھا، لیکن علی کی ولایت پہ کہتا ہے اللہ دین کامل ہوا. جملہ وہی جو مجھ سے بہت پہلے بہت اچھے لوگوں نے مجھ سے بہتر انداز میں کہا، لیکن کیا کروں جب بات اس نہج پہ آتی ہے تو کہے بغیر رہا نہیں جاتا. حق یہاں پہ آ جائے تو واپس نہیں جاتا، اسے کہہ دینا بنتا ہے کہ جس علی کی ولایت کے بنا اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا. اللہ جانے اللہ کی نمازیں اور عبادتیں کیسے مکمل ہوتی ہیں. بہرحال چلیے ایک قدم اور سفر آگے کرتے ہیں. کل میں یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ کے اختیارات جب ظاہر ہوں تو صفت میں ڈھل جاتے ہیں، صفت ظاہر ہو تو اسم میں ڈھلتی ہے. اسم آپ کے اور ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اسم کو دیکھ کر ذات کو پکارتے ہیں، اسم کو دیکھ کر ذات کو پکارتے ہیں. یعنی ذات کی پہچان ہمارے سامنے اسم کرواتا ہے. اب اللہ کے جتنے بھی اسماء الحسنہ ہیں، میں نے کل روایت پڑھی آپ کے سامنے مولا مالک صادق بادشاہ کی. مولا نے کہا کہ نحنو اسماء اللہ،
اللہ کے یہ جو اسما ہیں یہ ہم ہیں. یعنی اس کو میں آسان کر کے بات کروں، آسان کر کے، رازق وہ ہے، اس کی رزاقیت کے مظہر یہ ہے. خالق وہ ہے، اس کی خلاقیت کا مظہر علی ہے. مالک وہ ہے، اس کی مملکت کا مالک علی ہے. ایک مثال سے آپ کو بڑے اچھے سے بات سمجھاتا ہوں میں. میری عادت ہے ذرا مثالیں دینے کی، سنت الہیہ ہے، کیا کرے، اللہ نے بھی ایسا ہی کیا. میں آپ سے مخاطب ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا مائک لگا ہوا ہے میرے یہاں پر، میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس مائک کے ذریعے آواز آپ تک آ رہی ہے. اب کوئی صاحب آپ میں سے اس تصویر کو اور میری ذات کو بالکل پیچھے کر دے اور آپ کے پاس جس سپیکر کے ذریعے یہ آواز آ رہی ہے اس سپیکر کی طرف متوجہ ہو کے دیکھ کے یہ کہے بھئی واہ 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 کیا بات ہے، نقوی صاحب، زیدی صاحب، آفتاب بھائی، انتظار بھائی، کیا کہنے، بھئی کیا خوبصورت مجلس پڑتا ہے یہ سپیکر. کیا کہیے گا اسے؟ اٹھ کے یہی کہیں گے بھائی پاگل ہو گئے ہیں آپ، اسپیکر بھی مجلس پڑھتا ہے بھلا؟ تو وہ یقیناً یہ کہنے میں حق بجانے میں آپ کو کہ بھیا دیکھیے آواز تو اسپیکر سے آ رہی ہے، آواز ادھر سے ہی آ رہی ہے، ساری مجلس تو اسپیکر سے ہی باہر آ رہی ہے، یہی ہمیں سنا رہا ہے، کیا کہنے بہت اچھا پڑھ رہا ہے. آپ کہیں گے تم سمجھے نہیں ہو، اس اسپیکر کے پیچھے جو بول رہا ہے آواز اس کی ہے، اس اسپیکر سے آواز صرف ظاہر ہو رہی ہے. آپ کے پاس جو بھی سپیکر لگا ہے وہ اس وقت میری آواز کا مظہر ہے. میں جو بول رہا ہوں آپ کے سامنے اس آواز کو وہ سپیکر ظاہر کر رہا ہے. بس اسی میں اللہ اور علی کا یہ باریک سا امتیاز چھپا ہے. جس طرح میں بول رہا ہوں مائک میں، آواز آپ کو سپیکر سے آ رہی ہے، ٹھیک اسی طرح بولتا اللہ ہے، آواز علی سے ظاہر ہوتی ہے. آباد رہے آپ، آباد رہے. مولا اس ولایت کو آپ کی